نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا مولانا ومولا الثقلین۔ محترم ناظرین، ARYQ ٹی وی کی خصوصی نشریات شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ان پروگرامز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے حوالے سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ARYQ ٹی وی پر یہ نشریات ہم سننے سنانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ آیہ بینہ کس موقع پر نازل ہوئی، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس آیہ بینہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تبلیغ اسلام اور تعلیمات اسلام کی غرض سے دعوت دینیہ دینے کے لیے ایک مرتبہ یہودیوں کے کنیسہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہوئی بن اخطب تھے، کعب بن اشرف تھا، یہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور وہاں ان کا ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا، فنحاس بن عزورہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دی کہ ایمان قبول کر لو، اسلام لے آؤ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر اور اسلام کے سارے شعائر پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں وہاں پر کہ تم اسلام قبول کر لو، تو وہ آگے سے طنزاً یہ کہنے لگا کہ آپ کا دین کیسا دین ہے؟ ایک طرف آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منع کرتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 700 گنا دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محتاج ہوا اور ہم غنی ہوئے۔ اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ تم سود کو حرام کہتے ہو اور پھر کہتے ہو تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ اس سے بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ تو میں ایسا اسلام کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں اس بات کو نہیں مان سکتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یوں بات کی اور کہا کہ اللہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس نے ہرزہ سرائی کی اور کہا کہ ہم غنی ہیں، جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ قرض لینے والے سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو قرض دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جب اس نے ہرزہ سرائی کی تو عاشق مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اور انہوں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ جب وہ اس حالت میں ہوا تو اس نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا، اور وہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی کہ اس نے مجھے خام خواہ میں تھپڑ مارا ہے، اور بات نہ بتائی کہ اصل بات کیا تھی، کس وجہ سے اس نے مجھے مارا ہے۔ اصل بات وہ چھپا گیا، اور چھپانے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اس نے مجھے مارا ہے،
اور اس نے مجھے ناجائز مارا ہے، ناحق مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ جب آپ وہاں پہنچے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اس بندے کو میں نے دعوت اسلام دی تھی اور اس نے آگے سے مذاق اڑایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توہین آمیز لہجہ اپنایا، تو یا رسول اللہ میرا ایمان جذبے میں آ گیا اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبریل امین کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیہ بینہ نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ بینہ نازل کی تو قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کر دی۔ سامعین جی وقار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا جان، مال، گھر بار سب کچھ اسلام پر لٹایا، خرچ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عشق انتہا پر تھا اور آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت گزاری میں اس طرح وہ لپٹے ہوئے تھے اور منہمک تھے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نظر ہٹانا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ آپ اس قدر پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ امیر المومنین کی شان پھر یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی نگاہوں سے پالا تھا، اپنی نگاہوں سے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جب آپ نے نماز پڑھانا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں ہی تشریف فرما ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے، جن کو احساس ہو گیا کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو صحابہ کرام نے تصفیق کرنا شروع کر دی۔ تصفیق کا مطلب ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارنا شروع کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جب احساس ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے۔ جب آپ پیچھے ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آگے ہی رہو، لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر بقیہ نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فرمائی۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے جبکہ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی قحافہ کا بیٹا کیسے آپ سے آگے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی غلامی میں ہے، وہ تو آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ایک ابھی قحافہ کا بیٹا ہو، ایک غلام کا بیٹا ہو اور وہ آپ کے آگے ہو جائے؟ یہ ہمارا عشق اور ہماری محبت گوارا نہیں کرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پھر ایک مسئلے کا اور حل بھی عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جب نماز میں تمہیں امام سے کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس کو جو ہے بتانا اور اس کو انفارم کرنا، اس کو مطلع کرنا ضروری ہو جائے، تو اس وقت ضروری یہ ہوتا ہے کہ تم کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ اپنی زبان سے بولو تاکہ امام کو پتہ لگ جائے کہ اس سے کسی جگہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس کو آپ متنبع کرنا چاہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر ایک اور بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی محبت تھی کہ آپ جس وقت اذان سنتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، تو اذان سننے کے وقت جس وقت جب بات آتی نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم لیا کرتے تھے
اس کے حوالے سے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ نے کہا یہ میرا عشق ہے، یہ میری محبت ہے کہ میں ان انگوٹھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو میں دیکھتا ہوں تو میں چوم لیتا ہوں، اور چومنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. تو اس طرح یہ فرماتے اور پھر اپنے انگوٹھوں کو آپ چوم لیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جان نثار اور وفادار اور وفا شعار سپاہی اور مجاہد اور امیر المومنین کی شان یہ تھی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا، اور اتنا پیار تھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اپنے بوقت وصال کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میری نماز جنازہ ادا کر دی جائے اور نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میری میت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور روضہ مبارک کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ التجا کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اجازت چاہتا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں؟ تو اگر تم نے یہ بات کہی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے بقیع میں لے جانا اور جنت البقیع میں جا کر وہاں میری تدفین کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی اور خلیفہ راشد کے حوالے سے یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کی میت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے لے جایا گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق اجازت طلب کی گئی، تو جب اجازت مانگی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے. تو اس وقت دروازہ کھل جاتا ہے، قفل گر جاتا ہے، اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں آپ کی تدفین کر دی جاتی ہے. میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسان کو کتنا نواز دیتی ہے، اور انسان جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے تو وہ صرف محبت رسول نہیں ہوتی، وہ محبت خدا بھی ہوتی ہے، وہ محبت الہ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے تو اس پر اپنی طرف آنے والے راستے آسان فرماتا ہے، اور جب اپنے بندے پر کرم فرما کر اپنا راستہ دکھاتا ہے تو اس کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دیتا ہے، اور بندے کے دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے محبت رسول اپنائی، عشق رسول اپنایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس دنیا میں ستاروں سے بھی زیادہ روشن فرما دیا، اور چمکتے دھمکتے ستاروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں روشنی رکھی. آج سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی زندگی سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر خلیفہ راشد کی زندگی سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کے دروازے کھول رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.